افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو مسلسل دہشت گردی کا سامنا ہے۔ حکومت پاکستان اور اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے لیے زمین تنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج سے کیسے نمٹا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک وہاں کی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، جبکہ ہم سب کو یا آپ کو بھی یہ نہیں لگتا ہوگا کہ وہ دہشت گرد جو ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان روز شہادت جو ہے پا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا ان کے ساتھ یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں بالکل جائز ہو رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت شکریہ سوزین، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، یہ آن گوئنگ ایشو ہے اور یہ آج کا نہیں ہے، بہت دہائیوں سے ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اور اس میں ہمیں ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ 2016 میں کر بھی لیا تھا جب معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا ای پی ایس کے پشاور میں، اور پھر ویری ہوتا آیا۔ آئی ایم شیور تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور لوگوں کے نیشنل انٹرسٹ ملک کے یہی ہے کہ جو بھی ہماری قومی تشخص کو، قومی سیکیورٹی کو کوئی بھی ہرٹ کرے، اس پر ہمارا ریزالو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں بیٹھ کر، میرا خیال ہے پولیٹیشین کتنے ڈس ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو، مخالفین کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ میں پولیٹیشین نہیں ہوں، نہ میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں بیکاز وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے مخالفین، سخت ترین مخالفوں کے ساتھ حکومت بھی بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اور کیونکہ ہم پر قرض ہے۔ یہ لیفٹنٹ کرنل صاحب جو شہید ہوئے ہیں، میجر صاحب جو شہید ہوئے ہیں، جو جوان شہید ہوئے ہیں، ابھی ہوئے ہیں، یہ نئی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ سینکڑوں ہمارے شہداء نے جانیں دی ہیں، نہ صرف آرم فورسز کے بلکہ سیکورٹی فورسز، مسلح افواج کے علاوہ پولیس اور سویلین حضرات، خواتین حضرات نے بھی۔ تو یہ ہمارے پہ قرض ہے ان لوگوں کا، بالکل ان بیویوں کا، ان ماؤں کا، ان بچوں کا جو گھر واپس نہیں گئے ان دا لائن آف ڈیوٹی۔ تو یہ اس پہ اررسپیکٹو اسٹریٹجی کین بی تھرو کنسنسس، جیسے میں نے کہا، ہم سخت ترین مخالفت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں آپس میں بیٹھ کر میرا خیال ہے ایک ایلیمنٹ آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہیے، اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ملک کی کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دشمن تو سوزین آپ کو ہمیشہ چاہے گا کہ آپ کمزور ہوں۔ مئی 2025 اسی سال کو 5 مہینے پہلے میں چینلز پر جب حاضر ہوتا تھا اس جنگ کے سلسلے میں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے تھے، تجزیہ نگار اور آپ جیسے بھی اینکر، کہ اب وے فارورڈ کیا ہے ہندوستان کو؟ تو ہم نے بہت کیا۔ میں نے اسی وقت کہا تھا، ناٹ ود پرائڈ، ود کنسرن، کہ یہ اب ہندوستان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے پراکسی وار کے اور ان ایتھیکل ٹیکٹکس کھیلنے کے، فاؤل یا انفیئر پریکٹس میں، اور وہ یہی تھا کہ وہ ایسے سلیپنگ سیلز کو اٹھائے گا، بیکاز اس نے دیکھا کہ ایسٹرن بارڈر پر ہم اس کا مقابلہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکا، نہ سمندر پر نکلنے کی ان کو ہمت ہوئی، زمین پر تھوڑا بہت جو ہمت ہوئی وہ لائن آف کنٹرول پر منہ توڑ جواب ملا، ہوا میں تقریباً 85 جہاز لے کر آئے تو پھر 7 واپس لینڈ نہیں کیے، تو آج تک وہ ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں۔ 5 مہینے بعد بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ 10 مارے یا 12 مارے انہوں نے، بقول ان کے۔ تو یہ تو ہزیمت ہے۔ جب اس کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ان کے پاس یہی ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ ایسی سافٹ بیلی کو ہٹ کریں جہاں پر ہمارے اندر ایلیمنٹ آف ڈسکنیکٹ زیادہ ہو، تھوڑا سا نسبتاً، اور ظاہر ہے اس کو افغانستان حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے اور پہلے بھی کرتی رہی ہے، جس کو پر ایک چیز سوزین، آخری بات اس پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہوتا ٹیررزم کے خلاف لڑنا، یہ راؤنڈ دا کلاک ویجیلنس ہوتی ہے، کیونکہ انیشیٹو آپ کے دشمن کے پاس ہوتا ہے، چوائس آف ویپنز اس کے پاس ہوتا ہے، بالکل۔ میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ یہ آپریشن کب تک ہوتے رہیں گے اور کب ہمارا ان لوگوں سے چھٹکارا ہمیں ملے گا، کب ہماری جان چھوٹے گی؟ ان کی وجہ سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ذہن دیکھیے، جب دشمن سامنے سے آتا ہے، آپ پر حملہ ور ہوتا ہے یا آپ پر وار کرتا ہے نا، اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر چلے گا۔ وہ آپ نے دیکھا رات کے صرف 1 گھنٹے کے اندر اس پورے ریجن کا فیصلہ ہو گیا تھا، نیو وارفیئر جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا، نیو فارم آف وارفیئر سیٹ اپ ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن سامنے سے آ رہا تھا، ہمارا مقابلہ کر رہا تھا، ہم فرنٹ پر گئے اور ہم نے ایسا موڑ توڑ جواب دیا کہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے۔ جب آپ کی انڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے، ہڈن ہوتی ہے، پراکسی ہوتی ہے، پلیٹ فارم نہیں پتا ہوتا، انیشیٹو نہیں پتا ہوتا، میڈیم نہیں پتا ہوتا، ٹائمنگ نہیں پتا ہوتے اور ٹارگٹ نہیں پتا ہوتا، جب یہ ساری چیزیں انیشیٹو آپ کے دشمن کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو زیادہ ویجیلنس چاہیے، آپ کو بہت زیادہ انرجی چاہیے، کیونکہ چوائس اس کے پاس ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، نہ ٹائم میں، نہ اسکیل میں، نہ ایک باؤنڈری میں کہ اتنے سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ جو سوال کرنا چاہوں گی پولیٹیکل نہیں ہے، ایز اے پاکستانی، یا آپ سے بھی میں سوال بطور پاکستانی، کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہ کیے جائیں، مذاکرات کیے جائیں، صوبائی حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ مذاکرات کرنے کے قابل ہے؟
دیکھیں میں کسی پالیٹکس یا اس میں تو میرا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، میری کوئی قابلیت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے گھروں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، آپ بہن بھائی بھی بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کنسنسس ڈیولپ کر دیتے ہیں جب آپ کو انسیکیورٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ میں کسی کی سائیڈ یا بلیم نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو شاتیں ہو رہی ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے اور طریقہ کار ایک دوسرے کو ہم کنونس کر سکتے ہیں، تو وداؤٹ ٹیکنگ اینی سائڈز اور پارٹیز لاجیکل ہے کہ، اور میں کسی ساتھ نہیں دے رہا کسی ایلیمنٹ کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے جب یہ شہید ہوئے ہیں جو سارے، وہ سب کے ہیں، وہ میرا بھی بھائی تھا، وہ میرا بھی بیٹا تھا، وہ میرا بھی رشتہ دار ہے جو اتنا ہی جتنا کسی اور کا ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں پہلے۔ ہمیں نان انگیجمنٹ کی آپس میں پالیسی کی، یہ تو فیور کرتی ہے دشمن کو، یہ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے گھر کے لوگ ایک دوسرے کو جب برا بھلا کہیں گے تو یہ ایگزیکٹلی دشمن کو بہت سوٹ کرتا ہے، ٹرو. تو اس پہ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے نا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت افغانستان کے فورن منسٹر موجود ہیں 9-10 دن کے دورے پہ۔ اب وہ 9-10 دن کیا کریں گے؟ ایکسیپشنل ہے، انہوں نے اپنی ایمبیسی کھولنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، ہماری فیور میں تو وہ نہیں ہے ایمبیسی کھولنا۔ اور اگر ان کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ اندرون ملک آپس میں نا اتفاقی اتنی ہے تو وہ تو سیلیبریٹ کریں گے۔ صحیح. تو ہمیں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن ہمیں کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک نیشنل ریزالو، جیسے آرمی پبلک سکول کے بچوں کی شہادت کے بعد ایک ایکشن پلان بن گیا تھا، اسی طرح پہ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے تاکہ سر پوری قوم جی، مسلح ہو۔ جو پاکستان جو ہے، کیا وہ ڈائریکٹلی افغانستان میں جو یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور کہنا چاہیے ایتھیکلی یا ڈپلومیٹکلی نو، لیکن اس کا طریقہ بھی ہے ایک، وہ جو میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا پکچر ہے۔ میرے ذہن میں یہ پکچر ہے سوزین، دیکھیے ہم بہت عرصے سے لیس ریلیونٹ تھے دنیا کی نظر میں۔ امریکہ بھی ہمیں شکوک کی نظر سے دیکھتا تھا کہ پاکستان اس طرف ہے یا اس طرف ہے، تم ہمارے ساتھ ہو کہ دوسری طرف ہو، اتنے 2-3-4 دہائیوں سے یہی چلا تھا۔ انڈیا نے بہت زیادہ ریلیونس گین کی ہوئی تھی، اب ٹیبل الٹ گیا ہے ہمارے حق میں، ہم نے اپنی ارن کی ہے کریڈیبلٹی، ہم نے وکٹری ارن کی ہے تو ہماری پاور میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو اینڈ دا پاور ٹاکس ٹو پاور۔ ابھی پاور ہمیں سمجھ کر امریکہ، چین، روس سب انگیج کر رہے ہیں تو ہم ریلیونٹ ہیں۔ ایک اور جو خطے میں ہماری بہتری کے ہمارے حق میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا قطر پر، مسلمانوں کو متحد کیا، پاکستان اور امریکہ کی عام ڈیل ہو گئی، ڈیفنس سیکورٹی پیکٹ ہو گیا۔ سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، ہمیں وہ گڈ آفس یوز کرنا چاہیے کنگ کا اور کراؤن پرنس کا کہ ہمیں انگیج کرائیں تاکہ ان کو ہمیں شور کرائیں کہ دوسرا ایک اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے چائنا کا۔ چائنا کی بہت بڑی کلیبریشن ہے، چائنا انویسٹ بھی کر رہا ہے افغانستان کے اندر۔ ان دو ملکوں کو مل کر چوتھا افغانستان ملے، ہم چاروں مل کر چاہے وہ کانفرنس کریں چاہے کسی جگہ اکٹھے ہوں، اس میں ہم طے یہ کریں کہ اگر تو آپ خلاف ہیں ٹیررزم کے، جو کہ وہ کہیں گے کہ ہم ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ ان کو نیوٹرلائز کریں پھر اپنے طالبان کو، دہشت گردوں کو، اور اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ کے بہاف پہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اندر آ کر سکتے ہیں، ہماری الحمدللہ تو کیپیسٹی ہے۔ صحیح. تو یہ آئی تھنک ہم ایک لیگل فریم ورک میں چلے جائیں گے جس کے اندر دو ملک گارنٹیئر ہوں گے، جس کے اندر طالبان حکومت یہ شور کرائے کہ اچھا اگر ہمیں لگا کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ ناک آؤٹ کریں ان کو، وہ ہماری کیپیسٹی بھی ہے لیکن ہمیں ایک مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے گا اس طرح۔ صحیح. سر ابھی جو غزہ میں حماس اور اسرائیل کا امن معاہدہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت اوور آل تو کوئی بھی کوئی انسان ہو تو وہ بے حسی ہوگا اگر وہ کہے کہ معاہدہ اچھا نہیں ہے کیونکہ بلڈ شیڈ رک گیا، ٹرو. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری ہسٹری جتنی میں نے پڑھی ہے، میں بہت خوش ہوں کہ بلڈ شیڈ رک گیا، بہت قیمت دی، 70-80 ہزار لوگوں نے قیمت دی، لیکن جو اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑے مشکوک مجھے بناتا ہے اس پورے سچویشن کو۔ وہ کیسے، اب میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں کہیں بھی جب یہ اس طرح کی موومنٹ چلتی ہے ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو چینلائز کرنا پڑتا ہے۔ پی ایل او، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، 1960 میں اس نے مسلح جدوجہد شروع کی تھی، لیڈ بائی یاسر عرفات صاحب۔ پھر 1993 میں اور 95 میں آ کر ان کو انگیج کیا گیا، اوسلو ایگریمنٹ کیا گیا یاسر عرفات کے ساتھ، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اگر سرنڈر کر دیں اور ویپن کی جو آرمڈ آپ کی ریزسٹنس ہے اس کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ایک وے فارورڈ بتاتے ہیں۔ آج بھی وہ ایگریمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر لکھا تھا کہ دس ول سیٹ اے 2 اسٹیٹ سولوشن ان دا فیوچر۔ اب دیکھیے 2 ملکوں کی اس میں گنجائش بنے گی بعد میں۔ 32 سال ہو گئے سوزین اس ایگریمنٹ کو، آیا وہ 2 اسٹیٹ ہو سکا کوئی؟ دی آنسر از نو۔